نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علم، فضل، خیر و برکت، اخلاق و کردار، جرت و ہمت و حوصلہ مندی میں بے مثال تھیں۔ حق بات کسی کی پرواہ کیے بغیر بے خوف ہو کر کہہ دیا کرتی تھی۔ ان کی پیدائش نبوت کے 4تھے سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بچپن سے ہی بے حد ذہین اور عقل مند تھی۔ گھر میں خادمہ ہونے کے باوجود اپنا کام خود کیا کرتی تھی۔ غریبوں کی مدد، یتیموں کی پرورش، مہمان نوازی اور راہ خدا میں بڑی دریا دلی سے خرچ کرتی تھی۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں بطور ہدیہ 1 لاکھ درہم بھیجے تو شام ہونے تک سب غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کی عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور شریعت کے ایک ایک حکم پر بڑے اہتمام سے عمل کیا کرتی تھی۔ نماز تہجد و چاشت کی بہت پابند تھی اور اکثر روزے رکھا کرتی تھی۔ شریعت کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرتی تھی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قوت حافظہ کا بڑھ جانا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خنزب نامی شیطان کا کام ہے، اور پھر فرمایا قریب آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک رکھا جس سے مجھے ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی، اور فرمایا شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد میں جو کچھ بھی سنتا وہ مجھے یاد ہو جاتا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، مطلقہ پر عدت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض یعنی ماہواری آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ فائدہ، طلاق کے بعد عورتوں پر 3 مرتبہ ایام ماہواری پورے ہونے تک عدت گزارنا واجب ہے، اور عدت گزارنا اس وقت واجب ہے جب میاں بیوی کے درمیان نکاح کے بعد خلوت ہو چکی ہو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جب کوئی چیز گم ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری سواری یا کوئی چیز گم ہو جائے یا ایسے ویرانہ میں پہنچ جاؤ کہ تمہارا کوئی مددگار نہ ہو تو اور تم کسی کی مدد چاہتے ہو تو 3 مرتبہ کہو یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے بندے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے، وہ مدد کرتے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جہنم کی آگ سے آنکھوں کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو اور ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، نام کمانے کے لیے زبان کا سیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زبان کی فصاحت و بلاغت صرف اس لیے سیکھے کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کے نوافل اور فرائض قبول نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، ساری دنیا سے بہتر عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن کی پہرہ داری دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ہم اپنے سرداروں کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ قرآن میں ہے اور وہ کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا اور انہوں نے ہی سیدھے راستے سے ہمیں بھٹکایا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماروں کو زبردستی نہ کھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کو زبردستی کھلانے پلانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ خدا تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، زبان کی حفاظت کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز بتلا دوں جس پر گویا اسلام کا مدار ہے اور جس کے بغیر یہ سب چیزیں نماز، روزہ اور دوسری عبادات وغیرہ ہلکی اور بے وزن ہیں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو روکو تاکہ یہ چلنے میں بے باک اور بے احتیاط نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔